تو آپ کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ، ذہن بلند کرے۔ شوہر کون ہے؟ سید الانبیاء۔ داماد کون ہے؟ سید الاولیاء۔ بیٹی کون ہے؟ سیدۃ النساء۔ اللہ اکبر، واہ خدیجہ تیری عزت تو دارین قربان کرا۔ نواسے کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، مولا تندرستی عطا فرمائے۔ ایسے عظیم رشتے، اور کیا سورہ جمعہ ماشاءاللہ پڑھتے رہندے ہو، پڑھ سو مزید بجا کے پڑھ لوے ہے۔ سورہ جمعہ اس معاشرے دی عکاسی کر دی ہے کہ جس معاشرے پیغمبر نے اسلام دا پرچم بلند کیتا۔ بڑے ماحول انہاں دے خراب ہن، ہن میں ممبر تے تقدس اجازت نہیں دینا کہ وہ دے حالات تواڈے سامنے پیش کیتے جان۔ پڑھے لکھے صاحبان سمجھدے ہو کہ انتہا درجے دا گھٹیا ترین ماحول ہے مکے دا پیغمبر دے آمن تو پہلے۔ وَإِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قرآن دے گمراہی دی سپرلیٹیو ڈگری تے اے معاشرہ پہنچے ہویا بھائی۔ البتہ ایک گل نہ دساں تو شاید پھر سارے ہی متذبذب راسو بھی پتہ نہیں کیسا ماحول ہے۔ اتنا غلیظ ماحول ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے، دادا باپ دعوے دار ہونا ہے کہ میرا بیٹا ہے، پھر کیافہ شناس ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے بیٹے دا باپ معین کر دیں۔ ایک گل تو ماشاءاللہ ہتھاں ویکھ کے دس دن جو کس دا بیٹا ہے۔ اگر قیمتی بات وصول کر لی ہو تو میرے ایڈے سفر دا مقصد پورا ہوئے سی۔ بڑے بڑے بندے اسے ماحول اچ پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ اسے ماحول اچ پیدا ہوئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جدو بڑے ہوئے مقابلے اس علی نال جدی طہارت گواہ اللہ ہو۔ جس دی طہارت دا گواہ قرآن ہوئے۔ بسم اللہ جی۔ لیکن جڑی گل جناب نو میں سناون واسطے ساری بات شروع کیتی ہے کہ اس غلیظ معاشرے چ بھی پورا عرب جس بی بی نو طہرہ دے لقب نال سلام کردا ہی او بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ ماشاءاللہ ہون تو اڈا ماحول بن گیا۔ میں تے حل تعارف صرف کرایا نا، فضائل تو بی بی دے میں ہون شروع کرنا۔ بسم اللہ بسم میں نے کہا چلو جو کوئی تھوڑی جی بہتری ہو جاوے تو وہ اللہ کی تو ہو گئی ہے۔ تے ہون ایک سلوات دیں پڑھو نا کئی ایک تو میں بھی اچھی سن لیندہ باواز بلند سے۔ صدا جیو مولتن و آباد و سلامت رکھی۔ پہلے تو ایک دو غلط فہمی ہیں، چونکہ مجلس ایسی ہے، میں نظر آ رہے ہیں برادران اسلام بھی شیعہ کٹھے رل کی مجلس سن رہے ہیں، اس واسطے ایک دو غلط فہمیاں میں جناب دی خدمت عرض کر کے دا حل پیش کریے۔ اجلا تاریخ نے بہت بڑا ستم کیتا ہے مادر زہرا تے، اس ظلم تاریخ دا۔ ایک تو پہلا سکول دیا کتاباں تک لکھ دیتا گیا کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک نوز باللہ 40 سال ہے، تے رسول اللہ دی 25 سال ہے جدو زوجیت پیغمبر چاہیے۔ حالانکہ اس دا تاریخ نال کوئی تعلق نہیں۔ اگر برادران اسلام اہل سنت بھائی بیٹھے ہو تو تہاڈی کتاب ہے طبقات ابن سعد، جڑی تاریخ دی سب تو بڑی کتاب شمار ہوندی ہے۔ او دے وچ بھی انہاں یہ جملہ لکھے ہے کہ جس سال ابرا نے ہاتھی لے کے کعبہ تے حملہ کیتا ہے، اسے سال پاک رسول ظاہری دنیا تے آئے، اور ٹھیک ایک سال دے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ دنیا تے آئی ہے۔ مرضی آلے ہو بھائی، میں تو ان تھوڑے تہیں پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو وقت ولادت بس عادت اگر ایک سال دا فرق ہے تو شادی دے وقت 15 سال دا فرق کیوں بن سکتا ہے؟ یہ کیسی ریاضی ہے بھائی، یہ کیسی جمع تفریق ہے؟ تو لہٰذا بی بی دی عمر مبارک ہے 26 سال جدو زوجیت پیغمبر آئی ہے۔ یہ ہن اگلا ڈیلیٹ ہونا چاہیے ہے، جنہ سن لے آئی تو بعد 40 سال آگ سنا۔ یہ علمی حادثہ ہوندہ ہے، علمی حادثہ میرا خیال ہے سارے سمجھ جا سو، تو میں سمجھاؤں دی کوشش کرنا۔ آج میں گھڑیاں دے نہیں حادثے ہوندے، دھون ہوندی ہے تے موٹر ویج ایک لگی تے دوئی لگی تے 3 لگی اور لینا لگ جاتی ہیں۔ انہیں علمی حادثہ بھی ہوندہ ہے، کسی ایک بندے گل غلط لکھی ہے، پچھلا آیا اس بھی لکھ چھوڑی ہے، تیسرا ہے اس بھی لکھ چھوڑی ہے، پھر محققین ایسے پیدا ہوندے
جڑی ساری گل دی تحقیق کر کے پیش کر دیں جو حق کیا ہے. تو محققین ہر دور دے وچ موجود رہن، زندہ رہن. اور ایک اور علمی حادثہ بھی ہے کہ انہاں لوگوں نے نعوذ باللہ لکھا ہے کہ رسول خدا تو پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ دی شادی بھی ہوئی ہے، بیوہ بھی ہیں. بسم اللہ انہیں پڑھتے رہنے ہیں. بیوہ بھی ہوئی نعوذ باللہ، شادی بھی ہے، بچے بھی ہیں. تو اس کا بہترین جواب میرا خیال ہے اور اس تو چنگا میں نہیں دے سکتا. کوئی عقد نہیں ہویا. علامہ ذیشان حیدر جواتی محقق اعظم اس دور دے، اللہ تعالیٰ انہوں نے غریق رحمت فرمائے، بہت بڑی تحقیق کر کے گئے. انہوں نے لکھے کہ سوائے پاک محمد دے جناب خدیجہ دی شادی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ ذہن بلند کرے ہے. انہاں کیا جس دے صدف عصمت وچ اللہ نے زہرا جئی امانت رکھنی ہوئے اور محمد تو علاوہ کسے بھی زوجہ نہیں بن سکتا. مہربانی کیا بات ہے. معرفت علی لوگاں پڑھن دا لطف ہوندے جی ماشاءاللہ. تو آؤ شان خدیجہ شروع کر دے بھی جناب. پہلی روایت تھی برادران اہل سنت جماعت دی، میں پڑھتا ہوں. پڑھنا چاہیے، محبت ہے. شیعہ سنی برا کٹھے بیٹھے ہو، کٹھے رہنا چاہیے. چونکہ نواسے رسول کو شیعہ دی جاگیر تو نہیں نا، ہر صاحب ضمیر دی جاگیر حسین ابن علی ہے. جنہ دل ضمیر زندہ ہے انہوں کا محسن حسین ابن علی ہے. اور بلکہ میں شاید کئی بار یہ جملہ جناب تک پہنچا چکے ہیں کہ تواڈے میری نظراں دے وچ روپیے ہون تاں نے اللہ دا میرے تے بڑا فضل ہے. پتر پنچے باہر رہندے ہون تاں تے اللہ دا بڑا فضل ہے. زمین چنگی ہوئے تاں تے اللہ دا بڑا فضل ہے. لیکن پاک رسول فرمایا یہ فضل خدا نہیں. فضل کیا ہے؟ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس بندے تے فضل کرے او دے دل وچ حسین دی محبت داخل. پیچھو پریشانی ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کریے کہ آج بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے. آگے گزارش کرتے رہے. بہرحال چلو ٹھیک ہے، آ جاؤ، بڑی مہربانی. وہ جڑا پیچھو بندہ آندا ہے نا، سارے بندے اس نو ویدے وہ تھوڑے اپنے ہی نا. اج جاٹے کہ میں نے ویکھ لے. ایک صلوات پڑھو بلند آواز. تو شیعہ سنی بھائی متحد رہنے دی کوشش کرو. اسلام دے دو بازو ہیں، ایک بازو شیعہ ہے، ایک سنی ہے. تسی ہاتھ کھولن تے ہاتھ بنن تے اختلاف نہ کرو. جڑا تہاڈا دشمن ہے تہاڈے ہاتھ کٹن دے ارادے رکھدا ہے. جدہ نہ ہاتھ ہو سن نہ بن سکسو تے نہ کھول سکسو. بہتری ہے اپنا دشمن جلدی پہچان لو. ایک دوسرے دے مقدسات دا احترام کرو. شیعہ سنیہ دے تقدسات دا احترام کرو، سنی شیعہ دے مقدسات دا احترام کرو، سب دا احترام کرو. لیکن یزیدیت تے کوئی کمپرومائز نہیں. یزید کسی مذہب دا مقدس نہیں. یزید نو شیعہ بھی لعنت دا حقدار سمجھتے ہیں، سنی بھی لعنت دا حقدار سمجھتے. باقی اصحابہ کرام ساڑھے واسطے انہاں دیاں جتیاں ساڑھے سر دا تاج ہیں. ازواج مطہرات دا بڑا احترام ہے. لیکن خدا را اتنا رکھو جی میں اصحابہ اہل بیت نو منیں دے ہیں تو سب بھی انہیں منو، اپنی مرضی نہ نہ منو نا. صحابہ کرام جی میں اہل بیت نال محبت رکھتے ہیں. اگر صحابہ دے وفادار بننا چاہتے ہو تو صحابہ دیاں گلاں تے عمل بھی کرو. حضرت ابو بکر جناب بی بی عائشہ نو ملن آئے. بڑی مشہور روایت ہے، دو میں گھراں لکھی ہے. جی جی. تو بیٹی دے کول بیٹھے اچانک مولا علی آ گئے. چہرہ ویکھن لگ پہ مولا علی دا. تو بی بی عائشہ نے آکھے بابا آئے ملن مینوں چہرہ علی دا ویدے ہو. فرمایا سمیت ان رسول اللہ. عائشہ میں اپنے رسول کو سنے ہیں ان نظر وجہ علی نے وعدہ. کم از کم صحابہ کرام بھی کل تمنو نا. حضرت عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہے. او دے کل پوچھا گیا تساں زمانہ رسالت منافق دی پہچان کیویں کر دے؟
اس بھی یہ جملہ کہ کن نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، اس زمانے بھی ایک کوئی پہچان آئی بغض علی تو پتہ لگتا ہی منافق کون ہے مومن کون ہے۔ راضی بیٹھے ہو حضور؟ صحابہ کرام مہربانی، صحابہ کرام نا بھائی اپنا درجہ ہے۔ میں واللہ ممبر تے کھڑا تھا، جڑا شیعہ صحابہ کرام دا انکار کرتا ہے وہ شیعہ ہی نہیں۔ شیعت واسطے ضروری ہے جنہ اکھی نبی نو ڈٹھا ہے انہاں اکھی دا حیا کرو، جنہ ہتھاں پیغمبر دا مصافہ کیتا ہے انہاں ہتھاں نو محترم سمجھو، لیکن سمجھو انہیں جویں اللہ سمجھاونا چاہتا ہے۔ اپنی مرضی نال نہ منو، اہل بیت دا اپنا درجہ ہے، صحابہ دا اپنا درجہ ہے۔ صحابہ جتنے نیک ہون، متقی ہون، پرہیزگار ہون، وہ محمد دے قدم وچ بیٹھ سکدے، محمد دے موڈھے تے نہیں بیٹھ سکدے۔ صحابی جنت جا سکتے ہیں، جنت کسے نو دے نہیں سکتے۔ نبی فرما دیتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل بیت جنت دے سردار ہیں، صحابہ جنت دے ونجن والے ہیں۔ جڑا کہ موضوع چلتا ہے وہ ٹھیک ہے یا کو تھوڑا جا اور ٹھیک ہے؟ اچھا تو کوشش کرو جناب خدیجہ الکبریٰ دے حوالے نالی میں گزارش کر رہا ہوں۔ بی بی عائشہ روایت کر دی ہے، ام المومنین آدھی ہے کہ جدوں دی میں رسول دے گھر آئی ہاں، جدوں دی بھی آئی ہاں، میری زندگی ایسا کوئی دن نہیں گزریا کہ جس دن ساڑھے ویڑے رسول خدیجہ نو یاد نہ کیتا ہوں۔ کیا بات ہے قدردانہ، روزانہ ذکر خدیجہ ہو رہے، تو جڑا کم نبی پاک کرے کیا امت واسطے سنت نہیں ہوندہ؟ یار انہیں جو کرو بندے جیباں مسواک پائی بدے ہوندے، کیوں بھائی یہ جی سنت رسول ہے، اچھی گل ہے، سنت رسول نو زندہ رکھو، لیکن جڑی سنت تو انہوں چنگی لگے وہ رکھ لو، تو جڑی اوکھی ہو جھڑ دے ہو۔ یہ رسول دی سنت نال مذاق نہ کرو۔ 63 سال جو کم مصطفیٰ کیتے اس دی نقل کرن دا نام سنت رسول ہے۔ اگر خدیجہ الکبریٰ دے فضائل پڑھ رہے ہیں تو آج دی مسجد فضائل خدیجہ پڑھنا سنت مصطفیٰ۔ سنت مصطفیٰ۔ اور پھر ماشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کمال ونڈ کر چھوڑی ہے۔ اہل سنت بھائیاں دے سکالر ہیں بھائی، سارے جان دے ہو۔ وہ شیعہ سنیاں دے لفظ انہاں بڑا کمال استعمال کی، انہاں کہا جی بندے شیعہ اس نو سمجھ دیں جڑا علی نال محبت کرے، اور سنی اس نو سمجھ دیں جڑا سنت پیغمبر تے عمل کرے۔ گل تے بڑی انہاں دی کمال ہے، تے تواڈے سر تے سیندے پین تسی بولنا کوئی نہیں، جڑی گل انہاں دی بڑی قیمتی ہو اگر محبت علی شیعت ہے تو محمد مصطفیٰ تو بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا بات ہے بھائی، نا ہاتھاں بھی خیر ہوئے۔ اگر محبت علی شیعت ہے تو پاک رسول تو بڑا شیعہ کوئی نہیں۔ اگر محمد پاک دی سنت عمل کرن والا سنی ہے تو علی تو بڑا سنی کوئی نہیں۔ کمال جملہ ہے، خدا انہوں نے سلامت رکھے۔ بہرحال بی بی عائشہ دی روزانہ ساڑھے بیڑے ذکر خدیجہ ہو رہے، اور ایک دن میں ذکر خدیجہ سن کے بول پئی ہوں، اور بول کے آکھیا یا رسول اللہ ایک عرب دی بڑھڑی عورت نو بڑا یاد کر دیو، جبکہ نعم البدل خدا تو ان بڑیاں بہتر بیویاں عطا کی تھی۔ بی بی آتی ہے میں زندگی پہلی دفعہ رسول دا چہرہ جلال ڈٹھا، جلال چاہ پاک مصطفیٰ۔ فرمائشہ خبردار لفظ نہ کھی۔ اچھا تھوڑے کو میں پوچھتا ہوں ایڈے وڈے سچے رسول نو کوئی قسم چاون دی ضرورت ہے، لیکن جلے بات خدیجہ دی آئی ہے نا پاک مصطفیٰ نو قسم چاونی پہ گئی۔ یہ روایت ترمذی شریف جو موجود ہے، پیغمبر فرمایا واللہ اس دی قسم
جدے قبضے میں محمد دی جان ہے، ما رزقنی اللہ خیر منہا، اللہ خدیجہ تو بہتر بیوی میں نو عطا ہی نہیں کی۔ سارے بولے یا رسول اللہ، سبحان سارے بولے لطف آ رہے ہیں ملکۃ العرب الفضائل، سبحان اللہ۔ اللہ خدیجہ تو بہتر نبی فرمائیں میں بیوی عطا ہی نہیں کی، اور پھر خود ادھی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ خدیجہ سب تو بہتر کیوں ہیں۔ فرمائیں اس واسطے خدیجہ بہتر ہے کہ جس ویلے پورے عرب میری رسالت دی تکذیب کی تھی ہے، واحد خدیجہ ہی جائے میری تصدیق کی تھی ہے۔ او بھائی بات اس کلمے پڑھ لینے اور بات ہے، جس ویلے کلہ مصطفیٰ ہی اس ویلے اعلان حمایت کرنا ہے خدیجہ الکبریٰ دا۔ فرمایا پورے عرب جس ویلے میں نے ایک ایک روپیے تو محروم کی تھا، واحد خدیجہ جائیں سارا مال میرے قدمج رکھیا۔ کیا سمجھے وجہ کو 1 لاکھ 1.5 2 5 لاکھ دی ملکیت آئی خدیجہ الکبریٰ دی۔ خدا دی قسم ہے جڑا موٹا موٹا حساب ہے نا، بریکی جامع تو میرا خیال پوری مجلس بی بی دے مال تے پڑھنی پوسی۔ موٹا موٹا حساب ہے تاریخ دی 80,000 نر اٹھ، 80,000 80 نہیں 80,000 وقت اندازہ لو بچتے کتے ہو سن، انہاں دے نوکر کتنے ہو سن، انہاں دی خوراک کیا ہو سی۔ 80,000 اٹھ نر اٹھ جڑا مسلسل پورا سال مختلف ملکاں چ رواں دواں رہندا آئی، جڑا گھر رکا کدی نہیں، مسلسل تجارت تے جاندا آئی، اور جتنی بھی تجارت دی بچت ہوندی ہے وہ سارا مال محمد دے قدمہ تے بی بی قربان کر سارا مال بی بی پاک نے قربان کر دیا۔ اور افسوس ہوندہ ہے قسم میں خدا، اے ویکھ لو تاریخہ پڑھ لو، جتنی بھی رسول اللہ دیاں ازواج مطہرات ہیں ساڑھے واسطے قابل عزت ہیں، ساڑھے سارے جھک دیں انہاں تے، لیکن تاریخی حقیقت نو کوئی نہیں لکا سکتا۔ یہ جڑا بیویاں دا خرچہ پورا ہوندہ ہی یہ کتوں ہوندہ ہے؟ چلو آئی تھی مجلس دیکھ سوال لے جاؤ، پوچھ لوے تحقیق کرے، رسول خدا دی ازواج مطہرات دا جڑا خرچہ ماہانہ کتوں آندہ ہے؟ تاریخہ دی بیت المال دے اندر اسلامی خزانہ بیت المال جو رسول خدا دا حق ہی رسول خدا دیا بیویاں لہذا بیت المال دے اندر، لیکن واحد زہرا دی ماں ہے۔ اور دکھ لگ سی جنہوں سمجھ آئی دے دا سر حلیا، میں آدھونا جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ساریاں اسلام کو لو کچھ لونا آئی ہیں، واحد خدیجہ جنہی سب کچھ دے ونا آئی۔ سب کچھ قسم خدا ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ ایک دن نا طائف دیاں پہاڑیاں چو لوگا پتھر مارن تو اڈے رسول نے، زخمی حالت جب نبی گھر آئے، بی بی پاک نے اپنی چادر دے نال خون صاف کیتا، فرمایا اللہ دے رسول تو انہیں زخم ہوندے نا، میں نے تکلیف ہوندی کرنی تا توحید دی تبلیغ ہی ہے، اپنا کلمہ پڑھاونا نے کل پورے عرب اعلان کر دیو، کعبہ پردہ لواؤ، پردے دے اندر میں باساں، پردے دے باہر تسی بے آئے، قربانی ویکھی زہرا دی اماں دی، بی بی فرمانی اللہ دے نبی عرب دا کوئی گھر نہیں جڑا میرا مکروز نہ ہوئے، اور میں کعبے دے وچ بے کے لکھ دے ساں جڑا تیرا کلمہ پڑھ سی میں او دا قرضہ معاف کر چھوڑے سی۔ یہ مقام ہے خدیجہ اللہ۔ اسلام دے نام تے کھاونا سوکھ ہے، اسلام دے نام تے مسلمانہ نو کھوائے تو خدیجہ الکبریٰ کھوائے۔ بڑی پیاری روحانی مجلس ہے، اللہ دی قسم میں بڑا مطمئن کھڑا، ہر بندہ مطمئن ہے، اور لوگاں دے خوشی تو آنسو بھی آ رہے کہ اتنی بڑی محنت
اور سرور دو عالم خدا دی قسم حدیث فرما کے دنیا چھوڑی ہے. فرمایا ما قام الدین ولست قام الدین الا بسیف علی و مال خدیجہ. نبی فرمائے کدی قیامت تک میرا دین قائم نہ ہوندا اگر علی دی ذوالفقار نہ ہوندی، خدیجہ دا مال نہ ہو. ان دو چیزاں دین نو قیامت تک قائم کی. اور میں بسم اللہ رو پہ ہو تو آپ رخ پھیر دیتا ہے. میں بسم اللہ کروں. چلو میں ایک روایت پڑھتا جی چھوڑ دیتا ہے. میں تھوڑی اکھی ہونے انتظار ہے. بھائی جان تاریخ آدھی ہے کہ رسول خدا کو لوگ وفات خدیجہ تو بعد پوچھ دیں یا رسول اللہ کوئی طریقہ ہے جو اسی خدیجہ دے احسانہ دا بدلہ دے سکی؟ سرکار فرمائے ہاں ایک طریقہ ہے. کچھ دنوں بعد میں تو دسا کچھ دنوں بعد جناب زہرا دے گھر ایک دھی آئی ہے جس دا نام باب زینب رکھیا ہے. پوری ذمہ داری نال جڑے سادات سید بیٹھے معاف کرے دھی نو غلافت لپیٹ کے علی مسجد وچ لایا. رسول خدا دے ہتھاں تے رکھیا. اللہ دے رسول نواسی دا نام رکھو. فرمایا ہاذہ زینب یا علی دھی باپ وسط زینت برسی. مت صحابہ کرام در ویک کے فرمانے روز پوچھ دے آئے خدیجہ دے بدلے دیون دا کوئی طریقہ. فرمایا ہاذہ مسیل الخدیجہ میری اے دھی مثل خدیجہ ہے ہم شکل خدیجہ ہے. اگر خدیجہ دے بدلے دیونے نے میرے بعد میری زینب دا حیا کرے. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ تو نے ماتم قبول فرمائی. یہ حق آئی بی بی پاک دے روان دا لوگاں پھر کینے بدلے دیتن خدیجہ دے. پیر اقبال شاہ صاحب تو بھی سن دے پہ آئے ان لوگاں بدلے دیتن. بہن بھرا ٹرن نہ مدینے چوں دامی محرم تو بعد بھرا نیزے تے بہن اٹھتے لیکن جتھے بھی حسین دے سر اللہ نیزہ رک گئے. حسین دے سر دی پہچان رہی ہے. ہر کوئی یاد ہے حاضر رسول حسین. اے جڑا قرآن پہ پڑھ دے اے حسین دا سر ہے لیکن بھین ان اجڑی ہے. میں تو مقتل دا جملہ سنائینا جلے ولی ہے نا مدینے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار پتہ لگا نے جو علی دی تھی واللہ یہ آئین علی مولا دی حویلی سید معاف کرے آئے تو بی بی پاک در ڈٹھا نے نا ایک جملہ آکھیا نے جڑا عربیت میں پڑھ دا ماتم تو ہڈی مرضی جتنا بھی کر سکو. حیران ہو کیا دے سجاد من حاضر العجوزہ. سجاد ہے ضعیفہ کون ہے؟ سیدہ تو ضعیفہ نہیں میری پھوپھی زینب بھائی. مرحبا مرحبا. اللہ تو نے ماتم قبول فرمائے. اللہ بانیہ نے مجلس دا اہتمام قبول کرے. یہ میری پھوپھی زینب ہے. ان لوگاں اجاڑے ہے بی بی نو گل جوانہ تک ہوندی نا ساریاں گلیاں چ نہ مجلساں ہوندیاں. گل صرف حسین دیاں ضرباں تک ہوندی کدی ساریاں دھیاں گلیاں بازار چ نہ ہوندیاں. گل تو شریفوں اگاں ود گئی ہے. تیرا چوتھا امام روندا بیٹھے ایک یمن دا وسطہ شیعہ ہے ہاتھ جوڑے اس مولا شہادت تواڈے گھر دا ورثے. حضرت حمزہ شہید جعفر تیار شہید علی حیدر کرار شہید. مولا اتنا کیوں روندے ہو؟ پر میں نے انتہا انصاف نہیں کیتا. شہادت ساڑھا ورثے کیا رسول دی بھی دا بازار ونجنا بھی ساڑھا ورثے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. اللہ تو نے ماتم پر سے قبول فرمائے. روندہ ہے جنہ اپنا نقصان سمجھے اور سارا مسلمان شیعہ سنی بیٹھے ہو کہ ساڑھا ہی نقصان ہے محمد دیاں دھیاں رول گئی ہیں. بس تکلیف بھائی آگئے اتنا ہی پڑھنا ہی اتھے پہنچ گئی جتھے آوان دے لائق نہیں. جتھے براواں دے نال نہ سامنا اتھے برجائیاں نال پہنچ گئی.
تاریخ دیا اوقفو علی باب الساعہ سلاست ایام علی دیاں دیاں ترے دیاڑے شام دے باہرو کھڑیاں رہی کیوں کھڑیاں رہی ہیں باقیاں نل میری گل نہیں جڑے ماتمی اور سجاد دے آزادار ہو تھوڑے کو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کردہ اگر سجاد نو اپنا امام مندیں زندگی شراب نہ پیویں اس شراب دی وجہ نال سیدادیاں کئی گھنٹے بازار کھڑیاں رہی ہیں اے بے حیا شراب پی کے آدھائی حالے کھڑی رہے میرا بازار نہیں سجیا مرحبا کہ میں لے آدھائی کھڑی رہے میرے ڈھولاں تے تبلاں دا انتظام نہیں ہویا ترے دن کھڑیاں رہی ہیں مسلمانوں روندیاں اس ویلے ہم جلے موزن اذان دے لے ہاں اذان آندھی ہے نا نماز دا بلاوا ہوندہ ہے نا لیکن جنہی شام میں اذان آئی ہیں اسے یہ زادیاں رویں دیا رہی ہیں موزن دینا اللہ اکبر یہ دی اوکھی ہے کھڑی ہوئے دیا یا دی بے شک تو اللہ اکبر ہے بتا دے یشہد اللہ الہ الا اللہ بی بی آدھی تیری توحید بچاون کر میں اکبر دے آئیاں اللہ کرے حد شیعہ تا نہ ہوئے جلہ ہون سینے تے نہ ہوئے جلے آدھائینا اشہد انہ محمد رسول اللہ آدھی سجاد وان یزید تو پوچھا اے نانا کہندے جدیاں بانگا پیا تو ویندے اے یزید نانا یا میں اجڑی زینب دا مرحبا 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 ہو گئی میرے حصے دی عبادت وقت مدینے دا رک کرے یا جدی رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء نانا تیرے ہوتے تا ملیکہ آسمان درود پڑھ دیں نانا آشام ذرا دھیاں دی حالت ویکھ لے جلے شام دے ظاہر بیٹھے ہو ویکھ آئے ہو جلے نیو گئے بی بی دے صدقہ اللہ تو جلدی بکھائے میں مسلسل پچھے 5-6 سال تو حاضری دینا پیا اور میں لکھ کے لے آیا سارا وہ بازار آج دا جوان زوار بھی اتھو گزرے نا اس بازار جوان ہوئے تو 5 منٹ لگ دیں بڑھڑا ضعیف ہوئے تو 7-8 منٹ لگ دیں خدا دی قسم ہے اس بازار دے وچوں بی بی دے 9 گھنٹے لگ گئے میں نہیں پتا کتنے شیعہ ہو کتنے سنی ہو البتہ رسول دی دھی دا میں ذکر پہ کردہ کہ جڑا اس بازار ایک ظلم ہوئے میں نہیں پڑھتا تے میں مرتیاں تے پڑھنا بھی کوئی نہیں جلے بازار مکہ ہے نا اس بازار تے ظلم دا نتیجہ یہ نکلے ہے سید سجاد فرمینے جلے بازار مکہ میں بھوپی زینب نو سنیان نہ سکتا واہ بھائی واہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو بھوپی میں سجاد نو نہیں سنیان سکتی اللہ مان بھائی اجرکم علی اللہ بابو ساتھ تے روکیے گئی ہیں بالکل سامنے اس بے حیادہ محل اجے تک وہ موٹیاں دیوارہ موجود ہیں ادھے محل دے وچوں ایک عورت بہ رہی ہے زرک برک لباس سونے دے زیور اس ویلے آکھیا سامن العدل یا ابو سفیان ابو سفیان دے پوترے اے تیری عدالت ہے صدویندہ تو مسلمان ہے تیریاں دھیاں محلت رسول دیاں دھیاں بازارت اے ہون کچھ بدماش یزید نو رضی اللہ آکھ رہے اور اللہ دی لعنت تو بھی جڑے رسول دیاں دھیاں نو بازار پھرا رہے اور رضی اللہ ہے بھلا میری امید تو ڈھیر رو بیٹھے گھروں بیر نکلی ایک پردے کنیزہ نال کرسیاں چاہیاں دیا چپ کر کے ادائی ٹر دیا دیئے جدے قرآن ناطق دیا مقدس ایتاں بغیر غلافہ دے بیٹھیاں مرضی میں پڑھ چھوڑے بسم اللہ کرم میری عبادت ہے جدے قرآن ناطق دیا مقدس ایتاں بغیر غلافہ دے بیٹھیاں اس نواندہ نٹھے بی بی پاک نے چھوٹیاں تو پوچھ دی سامنے ویکھو نا کون ہے ہر بی بی غور نہ لٹھے حاضر ہی جاریت فی المدینہ مقتل کھڑا پڑتا اپنے کل پڑھا میں نے بی بی سزا دے وے بی بی آدھی نے یہ تو وہ کنیز ہے جنہی مدینے ساڑھے ویڑے چ نوکر رہ گئی میری آقا زادی فرمائے دی مائیاں تو ساں کنڈ کر جاؤ سانو اس حال سنانے نہیں
دروازے دی کنیزیں متن برداشت نہ کر سکے، ہر بی بی کنڈ کیتی ہے۔ وَأَطْرَقَتْ رَاسَهَا، علی دی وڈی دھی اپنا سر جھکا لے۔ ہن جڑے ماتم واسطے بے چینوں میں انہاں واسطے جملہ پہ پڑھدا، میری سین نے اپنا سر جھکا لے، ایک کرسی لے آئیے، اتھے آ رکھیے جتے سورہ مریم بغیر غلاف دے بیٹھے۔ چلو مقدر ہے، اپنے کن رونا نہیں، کوئی کسی تے احسان نہیں، اپنی قبر دا سامان ہے۔ میری سین دا سر جھکویا ہی تے نال کرسی رکھیے، کتابہ دیئے موڑے تے ہاتھ رکھیا دیئے، کہہ دی سر چاہ میں ملن آئی ہوں۔ بڑا اوکھا بھی سر چاہ کیا دی بھلو بھی میرا ہی سلام ہوئی، آدھی پوچھ سکدیاں میں نائی البلاد انتنا یا اسارا، کہہ دی بیبیاں کتھو دیاں وستیاں ہو، ہولے جے منہ جو نکلے اس مدینہ۔ میں سوکھا پڑے ہے تو سوکھا سنے، میری ذہن دے لفظ مدینہ نکلن دی دے رہی، دو میں ہاتھ متھے تے رکھے، آدھی السلام علی ساکنہا، کہہ دیجے مدینہ گھر رہی تو میں نوکر دا سلام ہوئی، جولی پھیلاویں آدھی تیرا مدینہ نال کیڑا تعلق ہے، آدھی کہہ دن کنت خادمتن سیدتی بنت امیر المومنین، میرا بڑا تعلق ہے، میں کافی دیر علی دی وڈی دھی دے گھر نوکر رہ گئی۔ جزاک اللہ، اے عزاداری ہے بھئی، اللہ تیرے ماتم قبول کرے۔ بس تھوڑی انتظار مقیدہ پہ میں خادمہ رہی ہوں علی دی دھی دے بیڑت، شریف لوگوں کرسی چھوڑ کے نا خاک تے بہ گئی، منت کرے نا جڑے امتی بیٹھے ہو سیدہ دا حیاء کی تک، یہ جڑی دامی دی دی گرے لے لٹی ہے نا کہیں امتی دی دھی نہیں، سادات دی دادی آئی ہے، سادات دی دادی نہ ہوندی آج تو مسلمان نہ ہوندا، آج شراباں حلال ہوندی آج بھیڑاں بھراواں دے نکاح جائز ہوندے، مہربانی کر گئی ہے سادات دی جدہ امجدہ، خدا دی قسم میں اکھر نال پڑے، جڑے ویلے سے نوکر چھوڑی ہے نا کرسی تے مٹی تے بیٹھی ہے، بی بی ادھی نہیں تو کرسی تے بہو، میں خاک تے بانی ہوں، مطلب تیرے ظالم شوہر نو پتہ لگے، ظلم ودھائے چاہ میرے یتیم دی کنڈ بہوں زخمی ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آدھی یہ کہہ دی ہون مجبور آجے تک تم بیٹھی ہے نا خاک تے، تیرے سامنے میں کرسی تے نہیں بیٹھ سکتی، اے حیاء نے سیدہ دا، بی بی آدھی کیوں نہیں باندھی، آدھی اجلالا لے اقامت کننا فی المدینہ، بھامیں جو کہہ دیو توڑا گھر تا مدینے چھے، متہ میری آقا ذاتی نو خبر ملے، میرے نل نراز ہوئے، میں نو آکے آپ کرسی تے بیٹھی رہی ہے، میرے مدینہ نیران علی خاک تے بھائی آئی، بس ازادارو مک گئی میری پڑھائی، قریب آکے آدھی بی بی نراز نہ ہو، اگر مدینے دے متعلق میں کچھ سوال پوچھاں میں نو جواب دے سو، فرمایا پوچھ، ترے سوال ہیں بس یہ سن لے عبادت ہو گئی۔ پہلا سوال پوچھے اتعرفین امیر المؤمنین، بی بی مدینہ گھر رہی تو مولا علی نو جاننی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تو آنیاں ڈھائی نکل گئی ہیں کہ سکی دھی برداشت کر گئی اسی، بی بی علی نو جاننی، فرمایا جی میں جان دیا ان کائنات کوئی نہیں جاندہ۔ دوجہ سوال میں پوری ذمہ داری نال ممبر تے کھڑا کتاب کھڑا پڑھدا، چھپین دی آئیے حالانکہ سارے راہ بھائی جان کربلا تو شام تک نا فضا نو آدھی آئی نہ دسے میں زینب کدی فضا دی کنڈ پچھے، کدی والا دا پردہ، کدی خاک شفا دا پردہ، مگر جس ویلے نوکر دعا سوال کیتا ہے نا بی بی دے صبر دے بند رٹ گئے، نوکر پوچھ دی اس اتعرفین حسین ابن علی، بی بی مدینے گھر ہی مولا حسین نو جاننی ہے، اچھی جی ڈھا مار کیا دی میں نہیں جان دی جائے 70 قدم تے مریندہ ڈٹھا، مرحبا مرحبا مرحبا، بہت بڑا عجر ہی غریبہ نو رونا، ماں حسین دی تو سارے ترازی ہوئے، میں 70 قدم تے مریندہ ڈٹھے، سارے تے قرآن رکھ کیا دی رہی ہیں نہ مار، رسول دا تسا پتری، بس تریہ سوال، کتابہ دی سر جھکایا ہاتھ جوڑے آدھی کہہ دی بی بی اگے جی میں جواب دین دی رہی ہیں میں سن دی رہی ہیں، جڑا سوال میں ہون پوچھنا ہے نا
یہ جواب ہولے ہولے دے میں سمجھ گئے اس مقانی جنہوں نے سینے اج قبرہ نظارہ جائیاں دیا کیا مقام ہے اللہ دی قسم اس پاک ویڑے دا نوکرے تے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہولے جواب دے میں بی بی آدھی پوچھ کن المولا یس ہولے ہولے آدھی تعرفینا سیدتی بنت امیر المومنین بی بی مدینہ گھری مولا علی دی وڈی دھی نو جان بی بی آدھی او دا ناچا ازادارو وجود کمبن لگی ہے آدھی قیدے نہ ہویا تیری گل دا مل پویا آدھی کجا شام دا نجس بازار کجا میری شیر دا نام مرحبا مرحبا طبیعت ملاؤ جنہ دا ذریعہ نجات بی بی آدھی نچے سے دکی میں پتہ لگ سیا وقت کرنا المولا کیا دی بی بی سنے کوئی نہ ہوندہ نا زینب اور جلال پورا لے اور لفظ زینب ہے بی بی آدھی ہندہ جلدی نہ کر ذرا نیرے آدھی سانگا نروے ہزارہ سلو حسین ماں بھائی آدھی وڈے نیزے تے میرا حسین ہے او اکبر جنہ نے مسئلہ کے جماعتم جائے سروے دی گئی ہے قدمت بھائی پئیے آدھی بی بی اللہ دنائی میں بھول گئی ہاں میں نے اپنا تعارف کرا او ماتم دارو بی بی آدھی میرا پچھ نہیں اپنے ہتھا نال میرے وال آتا ازادارے میں تسا جواب دے بی بی دے اپنے آتے کوئی نہ اللہ جانے گردن پچھے بتے واہ بھائی واہ عجرکم من اللہ عجرکم من اللہ بس ہو گئی میرے حصہ دی عبادت جلے ہندہ وال ہٹائے بی بی آدھی سنوار انا زینب او زینب نیا میں نو کربلا لٹ پڑ گئی ہے میرے بھرا مارے گئے اور قدمات بھائی پئیے آدھی نہیں پوچھ دی اکبر کائیں مارئی نہیں پوچھ دی چادر کائیں